تو تاریخ اسلام کے اس عظیم واقعے کو اگر ہم نافرمانی کا محاصرہ کہیں تو بالکل غلط نہیں ہوگا۔ تاریخ دیکھیں تو صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آئینہ ہے۔ اس ایکسپلینر میں ہماری توجہ ایک ایسے واقعے پر ہے جس نے ہمیشہ کے لیے یہ فرق واضح کر دیا کہ ڈسپلن اور نافرمانی کے درمیان اصل میں کتنا بڑا فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو آج کی جنریشن کے لیے، ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ چلیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، بدر سے احد تک کا سفر۔ 313 اب یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ اپنے اندر ایک ایسی فتح کی داستان سمیٹے ہوئے ہے جو سچ میں انسانی عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ اس واقعے کی شدت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا اور اس بنیاد کو دیکھنا ہوگا جو ابتدائی مسلمانوں نے قائم کی تھی۔ جنگ بدر کے میدان میں بالکل اسی تعداد میں ایک چھوٹی سی فوج نے اپنے سے 3 گنا بڑی یعنی 1000 افراد پر مشتمل اور مکمل طور پر مسلح دشمن کو شکست دی تھی۔ یہ ایک ایسی کامیابی تھی جو کسی بھی ظاہری منطق کے بالکل خلاف تھی۔ ایک انڈر ڈاگ فورس نے اپنا لوہا منوایا۔ یہ 313 افراد اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت تھے کہ جب ارادے پختہ ہوں اور قیادت پر مکمل یقین ہو تو لٹرلی ناممکن کو بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں سب سے اہم بات ان 2 واقعات کا موازنہ ہے۔ ایک طرف جنگ بدر کا وہ عظیم عروج جہاں 313 نے 1000 کو ہرا دیا، اور دوسری طرف جنگ احد جہاں جیت بالکل ہاتھ میں آ چکی تھی، لیکن اچانک سب کچھ ایک المیے میں تبدیل ہو گیا۔ ایک بہت بڑا اور حیران کن فرق ہے یہ۔ بدر کی بلند فتح کے باوجود احد کے میدان میں اچانک ایسا کیا ہوا کہ جیتی ہوئی بازی پلٹ گئی؟ یہ کانٹراسٹ دعوت فکر دیتا ہے کہ فتح کی بلندیوں سے ناکامی کی گہرائیوں تک کا فاصلہ سچ میں کتنا کم ہو سکتا ہے۔ بدر کی فتح اور ٹھیک 1 سال بعد جنگ احد، درمیان میں صرف 365 دنوں کا وقفہ۔ یہ وقت کی تیزی یاد دلاتی ہے کہ حالات کتنی تیزی سے رخ بدل سکتے ہیں۔ اگر بنیادی اصولوں اور قوانین کو نظر انداز کر دیا جائے تو صرف 1 سال کے اندر کامیابی کا پلہ دوسری طرف جھک سکتا ہے۔ یہ بالکل واضح کرتا ہے کہ کامیابی کوئی مستقل چیز نہیں ہے، اسے قائم رکھنے کے لیے مسلسل ڈسپلن چاہیے۔ دوسرا حصہ، نیا رخ، کہانی کا فیصلہ کن موڑ۔ اب یہاں ایک بہت بڑا سوال ابھرتا ہے، جب جیت ہاتھ میں تھی تو اچانک کیا ہوا؟ جب دشمن پیچھے ہٹ رہا تھا اور فتح یقینی لگ رہی تھی تو اچانک ایسی کون سی غلطی ہوئی جس نے کامیابی کا راستہ روک دیا؟ یہ وہی سوال ہے جو ہر ذہن میں آتا ہے، اور اس کا جواب ڈھونڈنا ہی اس ایکسپلینر کا اصل مقصد ہے۔ اس حیران کن سوال کا جواب صرف ایک لفظ میں چھپا ہے: نافرمانی۔ نافرمانی سے مراد ڈسپلن کی ایک ایسی خلاف ورزی ہے جو یقینی کامیابی کو پوری طرح الٹ دے۔ احد کے میدان میں یہ بالکل ایک چھوٹی سی چوک تھی، ایک ایسا لمحہ جہاں رولز کو نظر انداز کیا گیا، اور اس ایک چھوٹے سے ہیومن ایرر نے، اس ایک لمحے کی غلطی نے پوری تصویر بدل کر رکھ دی۔ یہ واضح کرتا ہے کہ مائکرو مومنٹس کی اہمیت کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک معمولی سی خلاف ورزی اور پورا نظام درم برم ہو گیا۔ تیسرا حصہ، نافرمانی کی قیمت، ایک بھاری نقصان۔ 70 یہ کوئی معمولی عادت نہیں ہے، یہ ان عظیم صحابہ کی تعداد ہے جنہوں نے اس دن میدان احد میں شہادت نوش کی۔ 70 شہید، یہ اتنا بڑا اور دل دہلا دینے والا نقصان ہے جو صرف اور صرف اس ایک ڈسپلن کی خلاف ورزی کا براہ راست نتیجہ تھا۔ یہ گنتی سکھاتی ہے کہ قوانین کی پاسداری نہ کرنے سے نقصان صرف چند افراد تک محدود نہیں رہتا، بلکہ پوری کمیونٹی کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ نقصان صرف عام شہادتوں تک محدود نہیں رہا، اس واقعے نے بے حد گہری جذباتی چوٹیں بھی دی ہیں۔ سب سے بڑی قربانی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت تھی۔ یہ ایک ایسی غمگین گھڑی تھی جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا، اور اس سے بھی بڑھ کر خود پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں زخمی ہوئے اور ان کے چہرے مبارک پر خون آیا۔ یہ سنگین حقیقت بتاتی ہے کہ اس چھوٹی سی نافرمانی کا اثر کتنا بڑا اور قیمت کتنی سنگدلانہ تھی۔ ایک معمولی سی پابندی توڑنے کا نتیجہ انتہائی دردناک نکلا۔ آخری حصہ، نوجوانوں کے لیے سبق۔ آج کے حالات اور نوجوانوں کے لیے بنیادی سبق بالکل واضح ہیں۔ فوری لالچ یا فائدے کے آگے ڈسپلن کو ہمیشہ ترجیح ملنی چاہیے۔ احد کا یہ واقعہ ٹھیک ایک بٹرفلائی ایفیکٹ کی طرح بتاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی غلطی کا نتیجہ کتنا قیامت خیز ہو سکتا ہے، اور قیادت کی پابندی کس قدر لازمی ہے۔ جب رول سیٹ ہو جائیں، جب قوانین بن جائیں، تو ان کی پیروی ہر حال میں کرنی ہوتی ہے، چاہے سامنے فتح نظر آ رہی ہو یا کوئی آسانی۔ یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو آج بھی اتنے ہی سچ ہیں جتنے اس وقت تھے، کیونکہ تاریخ پڑھنے کا مقصد صرف واقعات جاننا نہیں، بلکہ انہیں اپنے عمل کا حصہ بنانا ہوتا ہے۔
تو آخر میں اس تجزیے کو سمیٹتے ہوئے ایک بہت بڑا سوال سامنے آتا ہے۔ اگر ایک چھوٹی سی نافرمانی پوری کی پوری تاریخ کا رخ موڑ سکتی ہے تو آج ہماری جنریشن میں ایسی کون سی چھوٹی غلطیاں اور عدم ڈسپلن کی کمی ہے جو ہمیں آگے بڑھنے اور فتح حاصل کرنے سے روک رہی ہے؟ ہم کہاں اپنا فرض بھول رہے ہیں؟ یہ وہ سوچ ہے جو ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اصول کو سمجھا جائے اور اس سے سیکھا جائے۔ ہمارا آج کا یہ ایکسپلینر یہیں ختم ہوتا ہے، لیکن امید ہے کہ اس مقصد پر غور و فکر کر سلسلہ ضرور جاری رہے گا۔